بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، پریس کانفرنسز تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی نہیں کرنی، لیکن ہمیں پھر مجبور کر دیا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر جن کا ویسے ہم جواب دینا نہیں چاہتے، لیکن آپ ہی میڈیا کے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ کیا ہے۔ ایک تو بات چل رہی ہے کہ جی جو چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ کچھ اموات ہوئی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرائی جا رہی ہے، تو میں آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں کہ بلکہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس پر کہ کیا حقائق ہیں، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اور کون اہل ہے اور کون نااہل ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اتنی چیزیں، اتنی باتیں، یہ لوگ جن کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ چلیں، ایک پیج پہ ہو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس، لیکن ان کے کچھ وفاقی وزراء، کچھ ان کے عجیب و غریب قسم کے ترجمان جو ہیں وہ اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں، الزام بازی کر رہے ہیں کہ مجبوراً ہمیں رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جب سے سندھ گورنمنٹ کو اپریسیشن ملی اور اپریشیٹ کیا گیا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، ان کے کاموں کو، تو اب یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اب یہ اس میں مختلف قسم کی الزامات لگا کر اور اس طرح کی چیزیں کر اور ایک شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے میں آپ کے توسط سے عرض کرتا ہوں کہ مکمل انویسٹیگیشن کی جائے، بلکہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ کون اہل ہے اور کون نااہل ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، اور کس کی وجہ سے، کس کی نیگلیجنسی کی وجہ سے یہ وائرس جو ہے یہ مزید پھیل رہا ہے۔ تو یہ بالکل ہونا چاہیے۔ آج ہم نے ایک چھوٹی سی تقریب کی تھی کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والوں کو چائنیز کمپنیز کی طرف سے کچھ ٹیسٹ کٹس اور پی پی ایز، ماسک اور دیگر چیزیں ملیں جو ہم نے ایس آئی یو ٹی کے حوالے کی، جو ایک بہت معتبر ادارہ ہے اور جو اس پورے پروسیس میں بہت اہم رول ہے۔ اب بھی وہاں پہ بہت سارے جو پیشنٹ ہیں اس کووڈ-19 کے، وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں ادیب رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو ایس او پیز بنائے جائیں۔ ہمیں پورا اندازہ ہے کہ کاروباری حضرات اور ہمارے جو رفقا ہیں، دوست ہیں، وہ پریشانیوں میں ہیں، لیکن ہم ایک اہم ایشو کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو روکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تو مختلف اب باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے مکس سگنلز آتے ہیں، میسج آتے ہیں، ایک طرف سے کہا جاتا ہے، کاروباری لوگوں کو خواہ اکسایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں، اور پھر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف پشاور میں دکانیں کھولنے پر فائرنگ کی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے، اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ دیگر اور صوبوں میں جو حالات ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را اگر آپ بالکل حقائق دکھائیں، ساری چیزیں دکھائیں، لیکن پورے پاکستان کی دکھائیں، صرف سندھ کو اور سندھ گورنمنٹ کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ اگر یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اگر وہی چیزیں دیگر جگہوں پہ ہو رہی ہیں یا اس سے زیادہ ہو رہی ہیں تو ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ سے بے مؤدبانہ گزارش ہے، اور میں آپ کے توسط سے اپنے جو ہمارے تاجر برادری ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے لیے بہت عزت اور احترام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ ان کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سندھ ریونیو بورڈ سے، ایکسائز سے جو ٹیکس ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ جو ریلیف سندھ گورنمنٹ دے سکتی ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے وہ ریلیف ان کو دیا ہے۔ مزید ہم چھوٹے تاجروں کے لیے انٹرسٹ فری لون بھی اس کا ارینج کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ ان کے جو لون ہیں معاف کر دیے جائیں، ری شیڈیول کر دیے جائیں، انٹرسٹ کم کر دیا جائے اور ان کو دیگر بھی مراحت دی جائیں
اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. کچھ پہ عمل ہوا ہے لیکن مزید ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور کچھ ایس او پیز کے تحت بنائی جا رہی ہیں جن کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے گی. ہمیں خود بھی اندازہ ہے, اور میں آپ کی توسط سے علماء کرام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پہلے جو بھی عمل ہوا پورے پاکستان میں 98% وہ بھی علماء کرام کی مدد سے, ان کی مشاورت سے, ان کی معاونت سے ہوا. اب بھی میں عرض کروں گا کہ اس پہ وہ نظر ثانی کریں اور مہربانی کریں, اور جو بہتری کی طرف ہم جا سکیں اس وائرس سے بچنے کے لیے اس پر عمل کرائیں, کیونکہ علماء کرام, علماء حق کی بات لوگ سنتے ہیں, اور پہلے بھی جو عمل ہوا ان کی مشاورت سے ہوا. ہم نے کہیں مسجدوں میں تالے نہیں لگائے اور نہ ہی ہم لگائیں گے, لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے. سعید غنی صاحب بات کریں گے کچھ. جی سر, شروع سے دیکھیں, ایک تو میں صرف اتنا ایڈ کروں گا جو شاہ صاحب نے بات کر لی ہے کہ کل کراچی پریس کلب میں پاکستان کے بہت نامور اور معتبر جو ڈاکٹرز ہیں مختلف ایسوسی ایشنز کے جو جن کی نمائندگی کر رہے تھے, انہوں نے فیکٹس کی بنیاد پر عوام کے سامنے ایسی صورتحال رکھی جو بہت تشویشناک تھی. اب ان ڈاکٹرز نے جب کوئی بات کی تو کہا گیا کہ یہ سندھ حکومت کی ایما پر کر رہے ہیں, یا انہوں نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کوئی سیاست کر رہے ہیں. اب مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی طبقہ, کوئی فرد ایسی بات کر دے جو ہمارے کچھ ترجمانوں کو ناگوار گزرے تو ان کے اوپر یہ سیاست الزام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں, کسی کی ایما پر کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے. ڈاکٹرز نے جو کچھ کہا تھا ان کی بات کو, ان کی آواز کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی. انہوں نے حقائق رکھے تھے, انہوں نے التجا کی تھی, انہوں نے اپیل کی تھی, حکومت سے کی تھی, بزنس کمیونٹی سے کی تھی, علماء کرام سے کی تھی, عوام سے کی تھی. تو جو باتیں مناسب طریقے سے رکھی گئی تھیں اس پر بجائے غور کرنے کے, توجہ دینے کے, اس پر بہت میں سمجھتا ہوں کہ غلط جو ہے وہ ریئیکٹ کیا گیا, جو بہت افسوس کی بات تھی. آپ سوال کر لیں تو پھر اس پہ ہم کوئی جواب دیتے ہیں. آپ کو تاجروں کے حوالے سے یہاں پر کتنی حکومت ہے, گورنر کی حکومت الگ ہے, آپ کی حکومت الگ ہے. گورنر کہتا ہے کہ جاؤ دکانیں کھولو, اور وہ دکانیں کھولتے ہیں تو آپ دکانیں سیل کر دیتے ہیں. آخر آپ کی حکومت ہے یا گورنر کی حکومت ہے؟ یا لوگ گورنر سے جا کر ملیں اور اسی کی ہدایت پر عمل کریں, یا آپ کی سرکار پہ؟ لوگ بھی تو پریشان ہو رہے ہیں. دیکھیں, آپ نے جو بات کی, میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ اتفاق سے ہم تینوں وزراء بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے جو چیف منسٹر صاحب نے ہمارے تاجروں کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے بنائی تھی. ہم نے, اگر ہماری نیک نیتی نہ ہوتی تو جو تیزی ہم نے دکھائی تھی ہم وہ تیزی نہ دکھاتے. اگر ہم نے ان کو ٹالنا ہوتا تو ہم شاید کئی ہفتے لگا سکتے تھے. لیکن ایک دن ان کی ملاقات مجھ سے اور مرتضیٰ وہاب سے ہوئی, اور اس دن ہم نے کہا کہ ہم آپ کی کل ملاقات سی ایم صاحب سے کروائیں گے, اور اگلے دن ملاقات سی ایم صاحب سے کروائی گئی. سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی 4 وزراء پر مشتمل تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پروپوزل بنائیں, اور اسی میٹنگ میں سی ایم صاحب نے تمام تاجر نمائندوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, اس میں کچھ دن لگیں گے, اس لیے کہ میں یہ فیڈرل گورنمنٹ سے اس پہ کنسلٹ کروں گا اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے سامنے آپ کی تجاویز میں رکھوں گا. جس دن سی ایم صاحب کی میٹنگ ہوئی, کمیٹی بنائی گئی, اور 24 گھنٹے میں سفارشات سی ایم صاحب نے اس کمیٹی سے مانگے. ہم نے اسی دن کمشنر آفس میں ان تمام تاجروں کے نمائندوں سے ملاقات کی, ان سے ان کی رائے لی, ان سے تجاویز لی, اور اگلے دن جو اتوار کا دن تھا ہم تمام وزراء کمشنر آفس میں دوبارہ بیٹھے, اور کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد ہم نے وہ تجاویز بنائی جو شاید تاجر تنظیموں کی جو نمائندوں کی تجاویز تھی اس سے زیادہ بہتر تھی. جو ٹریڈ جنہوں نے ہمیں بتائی تھیں اس میں بہت ساری چیزیں یہ مس کر گئے تھے, ہم نے وہ اس کے اندر انکلوڈ کی. ہم نے اسی 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے اندر چیف منسٹر صاحب کو اپنی تجاویز پیش کر دیں, اور ان کو ہم نے بتایا کہ ہم نے دے دی ہیں, اور سی ایم صاحب کل پرسوں تک وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجیں گے. اس کے بعد امید ہے کہ کچھ دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا.
اب اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، نہ ہم نے یہ کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوبارہ مل نہیں رہے تھے، ہمارے ملنے کا کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ ہماری کمیٹی کام مکمل کر چکی تھی اور وہ سفارشات سی ایم کو دے چکی تھی، تو کمیٹی کا بھی کام نہیں تھا۔ اب جو فیصلہ ہونا تھا وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے، شاید جو میرا گمان ہے کہ ان تاجر تنظیموں کے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کسی کی ایما پر ایک بنا بنایا کام، جو ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے تھے، صحیح طرف جا رہے تھے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک تھی، ہماری رفتار ٹھیک تھی، اس بنتے ہوئے کام کو خراب کرنے کے لیے وہ حرکت کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا، انہوں نے دکانیں بغیر اجازت کے کھولیں، اور بدقسمتی سے پھر وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ دکانیں سیل ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، اور ان کو پھر حوالات میں جانا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ دوست جو سمجھدار ہیں، جو دانش مند ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جو موجودہ حالات کو مزید خراب کرے۔ دیکھیں اس وقت حکومت سندھ کی نظر میں جو پہلی ترجیح ہے وہ شہریوں کی زندگیاں ہیں، شہریوں کی صحت ہے۔ ہم اس کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو میرے یہ جو دوست ہیں جنہوں نے جذباتی فیصلے کیے، جذباتی تقاریر کی، جذباتی پریس کانفرنسز کی، ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ حکومت سندھ اپنے شہریوں کے لیے، جس میں وہ بھی شامل ہیں، شہریوں کے بچوں کے لیے جس میں ان کے بچے بھی شامل ہیں، شہریوں کے بزرگوں کے لیے جس میں ان کے بزرگ بھی شامل ہیں، ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے کچھ سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ ہمیں کاروبار بند کر کے کوئی خوشی نہیں مل رہی، ہمیں کاروبار بند کر کے کوئی ریونیو نہیں مل رہا، ہمیں کاروبار بند کر کے کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں مل رہی ہے۔ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ پاپولر فیصلے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے بات کی کہ کہیں سے ان کو کہا جا رہا ہے، میں یہ امید کرتا ہوں، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ گورنر صاحب کسی ایسے شخص کی سفارش نہیں کریں گے جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو۔ مجھے یہ بھی توقع نہیں تھی کہ گورنر صاحب حیدرآباد جا کر وہ دعوت کریں گے جس قسم کی دعوتوں پر ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم اگر شادی کی تقریب میں جا کر انتظامیہ دولہے کو پکڑ لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب ایک بہت بڑے آئینی عہدے پر فائز ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے، انہیں وہ تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب اور ہم اگر کہیں جاتے ہیں تو ایک شخص سی ایم صاحب گاڑی چلاتے ہیں، کوئی ایک شخص پیچھے بیٹھتا ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ناصر شاہ صاحب نے گاڑی چلائی، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ چلا ہے ہمارے ساتھ کوئی غیر ضروری اسٹاف نہیں ہوتا، کوئی فرد نہیں ہوتا۔ اگر حکومت میں رہنے والے لوگ خود وائلیٹ کریں گے تو پھر شاید ہم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے ایس او پیز پر عمل کریں۔ تو گورنر صاحب سے بھی میری گزارش ہوگی، مجھے توقع ہے کہ جو وہ کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، آئندہ وہ اس میں احتیاط کریں گے، ان لوگوں کو شے نہیں دیں گے جو ایس او پیز کو یا قانون کو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسے اجتماع میں نہیں جائیں گے جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا جو عمل ہے وہ نہ پورا کیا جا رہا ہو۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ سندھ حکومت کی پہلی ترجیح شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اپریل کے مہینے میں کراچی میں غیر معمولی جو اموات ہوئی، اب تک آپ لوگوں نے جو وجہ جاننے کی کوشش کی ہے، اب کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اموات زیادہ ہوئی؟ اور دوسری بات یہ کہ افسران کو یہ بتا دیجیے گا کہ ایس او پیز بنائی گئی ہیں اور کل نماز جمعہ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی بھی شاہ صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ جو غیر معمولی اگر اموات ہوئی ہیں یا رپورٹ نہیں ہوئی وہ اموات جن پہ امکان ہے، خدشہ ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شاید سمٹمز ایسے تھے کہ وہ کرونا کے پیشنٹ تھے، وہ شاہ صاحب جواب دے چکے ہیں۔ جو دوسری بات آپ نے کہی وہ دیکھیں، فی الوقت تو جو عارف علوی صاحب صدر پاکستان ہیں ان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اور اس میں جو فیصلے ہوئے فی الحال تو وہ اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن اس کے بعد جو کل ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کرام سے رابطہ کریں اور کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے ہماری جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں، اور کوئی جو خدشات ہیں ڈاکٹرز کے خاص طور پہ جو فرنٹ لائن ہمارے سولجرز ہیں جو اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری جانیں بچانے کے لیے دن رات وہ کام کر رہے ہیں، ان کی جو رائے ہے اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف علماء کرام بلکہ دیگر جو شعبے ہیں
जो कारोबारी हजरात हैं उनसे भी अपील की गई, आवाम से भी अपील की गई है, हुकूमतों से भी अपील की गई है, तो उस पर भी हम बात कर रहे हैं, हम उनको इंगेज कर रहे हैं। सईद निज़ाम फरमाइएगा कि आपके आगे पीछे जो सिंध हुकूमत के जो दीगर मुआमिनीन नज़र आ रहे हैं वो निजी इदारों के सरबराह नज़र आ रहे हैं, क्या आपके सामने आपके साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो सरबराह हैं या उनके हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं अमला वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है या कुछ और वजह है, बता दीजिएगा। सेकेंडली ये ताजिर एक जानिब जा रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट एक अलग जा रही है, तो क्या समझते हैं सिंध के अंदर इसके क्या नताइज निकलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कोरोना की जितनी बड़ी जंग है, ना हुकूमत तन तनहा लड़ सकती है, ना प्राइवेट सेक्टर के लोग तन तनहा लड़ सकते हैं, और ना ही हम आवाम की ताउन के बगैर लड़ सकते हैं। हम ये बात बार बार कह चुके हैं कि इस मौके पर पूरी कौम को एक आवाज़ होना पड़ेगा और उसमें सबको ताउन करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग, अगर मुख्तलिफ फलाही इदारों के साथ काम करने वाले लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर उलमाए कराम हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम आवाम के शुक्रगुजार हैं। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा अमल है, एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोग हमसे ताउन कर रहे हैं। इसको किसी और पैराए में ना लिया जाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात आपने कही कि फेडरल गवर्नमेंट अलग है, जी ताजिर जी अलग मैं है, सिंध का हाल देखिए, कोई अलग नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फजूल बातों का हमने जवाब ना देने का फैसला किया हुआ है, हम नहीं देते हैं। अब वो जो बातें कर रहे हैं उसका फैसला आवाम करें, उसका फैसला आप करें कि कौन सही बात कर रहा है और कौन उन सही बातों को बिला जवाज मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी तो कोशिश है कि पूरे मुल्क से एक आवाज़ उठे। अब अगर उस आवाज़ में कोई बीच में भोंगी मार देता है तो मेरा ख्याल है कि आपसे भी गुजारिश है कि उन भोंगियों को अहमियत ना दें और उनको किसी एक तरफ रहने दें। अच्छा सईद भाई, ये बता दें कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ दुनिया में है भी या नहीं? नंबर एक, अगर कोरोना ने हमला करना है तो सिर्फ क्या मसाजिद पर ही करना है, या तो सिर्फ 5 लोगों का और लॉकडाउन के नाम पर शहर में जो हालात चल रहे हैं वो आपसे ढके चुके नहीं है, बंदे पे बंदा खड़ा हुआ है, किसी को कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ सारा फोकस मसाजिद पर ही किया गया। देखें, अगर हम में से किसी ने ये कहा है कि ये कोरोना वायरस सिर्फ मसाजिद से फैलेगा तो ये सवाल आप हमसे करें। हमने तो ये बात ही नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये जो दुकानें खुलेंगी इसमें लोग जाएंगे तो वहाँ भी ये इम्कान है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसके भी एसओपीज होने चाहिए। अगर फैक्ट्रीज खुली हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले के मुताबिक तो उनकी भी हमने इंतहाई सख्त तरीन जो है वो एसओपीज बनाई है जिस पर हम उनको अमल करवा रहे हैं। और फैक्ट्रीज भी सिर्फ वो खुली हैं जिनके पास एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं और TDAP ने उन ऑर्डर्स को ऑथेंटिकेट किया है, सारी फैक्ट्रीज नहीं खुली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी तरफ से हमने ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि खुदा न खास्ता ये वायरस मसाजिद की वजह से फैलेगा। ये जो डॉक्टर्स ने भी कल बात कही उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मसाजिद की वजह से फैलेगा। वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर इज्तिमा होगा, जहाँ पर मजमा होगा, जहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे वहाँ इस वायरस के तेज़ी से फैलने के इम्कानात हैं। हम तो शुक्रगुजार हैं उलमाए कराम के जिन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, हमारी रहनुमाई की, हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम अब तक इस हद तक कामयाब हुए हैं कि कहीं से भी कोई आवाज़ ये नहीं उठी, किसी ने नहीं कहा कि अगर आज पेशेंट्स की तादाद कोई 10,500 से ज़्यादा हो गई है तो ये मसाजिद की वजह से, किसी ने नहीं कहा। अब तक जितने पेशेंट्स बढ़े हैं उसकी वजूहात कोई और हैं। हम बार बार आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि वो ताउन करें, जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उस पर अमल करें, जो उनसे हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की गुजारिशें की जा रही है उस पर अमल करें। अच्छा सईद भाई, ये बता दें कि इस वक्त जो है ना, जो सीएम साहब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मिक्स सिग्नल, एक तरफ आवाम के पास मिक्स सिग्नल्स हैं, दूसरी तरफ आपके अहकामात हैं। इस वक्त आपके साथ ना तो ताजिर हैं, ना तो दुकानदार हैं, ना उलमा इकराम हैं, ना ट्रांसपोर्टर हैं, आपके साथ स्टेक होल्डर्स हैं ही नहीं। तो ये आप कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे? ये जो लॉकडाउन बाहर नज़र आ रहा है, आप गाड़ियों की आवाज़ें सुन रहे हैं, इसको क्या आप लॉकडाउन कहेंगे? देखें, लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं है। लॉकडाउन में जिन चीज़ों की एग्जेम्पशंस हैं, जो कारोबार करने की इजाज़त है, वो कारोबार लोग कर सकते हैं एसओपीज़ पर अमल करके, और वही कुछ हो रहा है। अब अगर आप ये पूछें कि हम जो कुछ मुल्क भर में हो रहा है उससे मुतमईन है कि नहीं है, तो हम मुतमईन नहीं हैं। हम इसीलिए बार बार आवाम से गुजारिश करते हैं कि जो कुछ सख्त फैसले किए जा रहे हैं, नापसंदीदा फैसले किए जा रहे हैं, मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, जिससे आपका रोज़गार मुतासर हो रहा है, जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है,
اس کے پیچھے اگر ہماری کوئی بدنیتی ہے اب مت اس پہ عمل کریں، لیکن اگر اس کے پیچھے ہماری نیت یہ ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو، آپ کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو اس خطرناک وائرس سے بچائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، حکومت فیصلے کر سکتی ہے لیکن آپ کے تعاون کے بغیر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میری تمام طبقات سے گزارش ہے کہ حکومت کی آواز پر عمل کریں، غور کریں، فکر کریں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی بہتری میں جانتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ بہت شکریہ۔